السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 11 ربیع الاول ہے اور کل انشاءاللہ 12 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول نہ نبی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ ہی تاریخ وفات ہے، لیکن چونکہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ ربیع الاول میں سیرت النبی پہ بات ہوتی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو اسی مناسبت سے میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مزاج رکھا جائے، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی آج تمام افراد، مسلم معاشرے بلکہ دینی تحریکیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے میں مصروف ہیں، بہت بڑی تعداد عمل کرنے میں بھی مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کی صفوں میں شامل فرمائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اصل پیغام کیا ہے اور سیرت کا اصل مزاج کیا ہے، وہ بنیادی مزاج کیا ہے جس سے سیرت کی پہچان ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، دنیا کی ہر قوم، ہر برادری، ہر جغرافیہ اپنا ایک مزاج رکھتا ہے۔ اپنے اس مزاج کی وجہ سے ایک قوم کی پہچان ہوتی ہے، ایک برادری کی پہچان ہوتی ہے، ایک قبیلے اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے، ایک مملکت اور ریاست کی پہچان ہوتی ہے۔ کچھ اس کے اندر بنیادی صفات ہوتی ہیں، کچھ بنیادی کسی بھی قوم اور برادری کے خد و خال ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر اس کی پہچان ہوتی ہے۔ ہر صفت پہچان نہیں بنتی، کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو باقاعدہ ان کا پاسورڈ ہوتی ہیں، ان کی علامت بن جاتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسلام کا وہ مزاج کیا ہے جس سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل وہ تعارف کیا ہے جس کی بنیاد پر سیرت کی پہچان ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے ایک جملے میں، ہم باقی ساری انشاءاللہ اسی پہ تفصیلاً بات کریں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا مختصر سے وقت میں، تفصیلاً تو خیر بات نہیں ہو سکتی۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم آپ کے سامنے نظریاتی گفتگو کیا کریں، جو آج کل سوشل میڈیا کے دور میں مزید نایاب ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہر بندہ ریٹنگ چاہتا ہے، ہر بندہ نہیں چاہتا کوئی مجھ سے ناراض ہو جائے، ناراض ہو جائے گا اس کی ریٹنگ کم ہو جائے گی، یا کیا کہتے ہیں اس کے چاہنے والے کم ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر آپ کے سامنے نظریات کو فوکس کر کے بات کریں۔ تو اسلام کا کی وہ بنیادی صفات کیا ہے جس کی بنیاد پر اسلام کی پہچان ہوتی ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بنیادی تعارف کیا ہے؟ سیرت کا وہ بنیادی مزاج کیا ہے جس کی بنیاد پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل پہچان ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے، سیرت النبی کا اصل مزاج، سیرت النبی کا اصل تعارف، اسلام کی اصل پہچان، اسلام کا اصل تعارف، اسلام کا اصل مزاج عقیدے پر اصرار ہے۔ اور عقیدے میں سے بھی عقیدہ توحید پر 3 بنیادی عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید ان تینوں میں بنیادی ہے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے رسالت اور نبوت کا سلسلہ جاری ہوا ہے، اور عقیدہ توحید ہی کی وجہ سے آخرت برپا ہوگی، اللہ پھر توحید کی بنیاد پر فیصلہ فرمائیں گے۔ تو بنیادی عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، جس کو آج سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کام کرنے والے سیرت نگار بھی نظر انداز کرتے ہیں، دینی تحریکیں تو خیر نظر انداز کرتی ہیں۔ تو آج اس سلسلے میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنی ہے کہ سیرت کا اصل پیغام اور اس کا مزاج کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے حوالے سے 1-2 باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو یہ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علی الاعلان دعوت کا حکم ملا اللہ کی طرف سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل صفا پہ، کوہ صفا پہ چڑھ گیا۔ کوہ صفا پہ چڑھے جو رائج الوقت طریقہ کار تھا کہ ہنگامی بنیادوں پر اگر قوم کو ایک پیغام پہنچانا ہو
قوم کو کسی بہت بڑی خبر سے آگاہ کرنا ہو، قوم کو کسی بہت بڑے خطرے سے آگاہ کرنا ہو، تو رائج الوقت طریقہ کار یہ تھا کہ آگاہ کرنے والا بندہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے منادی کرتا تھا، اعلان کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رائج الوقت طریقہ کار کو اختیار فرمایا۔ کوہ صفا پر چڑھے آپ، تو یہ رائج الوقت طریقہ کار کو آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں۔ اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے ہر اس جائز طریقے کو اختیار کیا جانا چاہیے جو جائز رائج الوقت بھی ہوتا ہے اور جائز بھی ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس سوشل میڈیا پر ہیں تو اسی وجہ سے ہیں کہ آج رائج الوقت طریقہ کار یہ ہے، اور الحمدللہ یہ جائز بھی ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہ کریں تو ہم سوشل میڈیا پہ کبھی اور اپنا پیغام پہنچانے میں، نئی نسل تک اپنا پیغام پہنچانے میں ہم پیچھے نہ رہیں۔ بڑے بڑے لوگ اس طریقہ کار کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہوش تب آتی ہے جب آڈینس پر گمراہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنی آڈینس کو چھڑانے کے لیے اس وقت بیدار ہوتے ہیں، اس وقت پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ خیر، آپ سے یہ ایک نقطے پہ بات کرنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رائج الوقت طریقہ کار کو اختیار فرمایا۔ یہ اہم ترین نقطہ ہے۔ رائج الوقت طریقہ کار کو اختیار فرماتے ہوئے آپ کوہ صفا پہ چڑھے اور آپ نے منادی کی۔ آپ نے کہا، قوم، میری قوم، میں تمہیں کھلا ڈرانے والا بن کے آیا ہوں۔ انی لکم منہ کیا کہتے ہیں اب عربی عبارت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے ایگزیکٹ، تو کہیں یہ نہ ہو کہ قرآن کی کوئی آیت اس طرح مل جائے۔ آپ نے پوری قوم کو کھلا ڈراوا دیا۔ یہاں صرف میں اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ نبی علیہ السلام نے ایک نقطہ یاد رکھیے، رائج الوقت طریقہ کار اختیار فرمایا۔ ایک نقطہ یہ ہوا۔ دوسرا نقطہ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچانے کے لیے رائج الوقت طریقہ کار کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ کھلی دعوت دینے سے پہلے قوم کے سامنے اپنا کردار رکھا کہ قوم، اگر میں تمہیں خبر دوں، اور یہ باقاعدہ بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، کتاب التفسیر میں، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ تم پر ایک لشکر جرار حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اگر میں تمہیں خبر دوں، مفہوم اس کا یہ ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ قوم نے بیک وقت کیا، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، ہم کیوں نہیں تصدیق کریں گے آپ کی؟ پھر آپ نے جزا اور سزا کی بات کو سامنے رکھا، آخرت کی طرف دعوت دی، اللہ کے دین کی طرف دعوت دی۔ کیا مطلب یہاں دوسرا نقطہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے دعوت دینے سے پہلے قوم کے سامنے اپنے کردار کو رکھا۔ ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ داعی کا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ دعوت پر اس آنچ نہ آئے۔ یاد رکھیے، داعی اگر اس کی دعوت جھوٹی ہے لیکن بظاہر کردار اس کا اچھا ہے تو اس کی جھوٹی دعوت بھی اثر انداز ہو جاتی ہے اس کے بظاہر کردار، درست کردار کی وجہ سے۔ اور اگر داعی کی دعوت سچی ہے لیکن خود داعی کا کردار ٹھیک نہیں، تو داعی کے کردار کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے دعوت ہل جاتی ہے، دعوت غیر مؤثر ہو جاتی ہے، دعوت پہ داغ لگنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے کردار کو بلند رکھنا چاہیے۔ اور یہ نقطہ بھی ملا، کہیں پھٹ جا کے آپ فوراً شروع ہونے سے پہلے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کچھ ہلکے پھلکے بیان کریں، اپنی محلے کی مسجد میں، اپنے محلے میں، اپنی قوم میں، اپنی برادری میں کچھ آپ کا تعارف ہو جائے۔ اب جب تھوڑا سا ہلکا پھلکا تعارف ہو جائے، لوگ مانوس ہونا شروع ہو جائیں، پھر کھل کر توحید کی دعوت آہستہ آہستہ دینی شروع کر دیں۔ پہلے اجمال رکھیں، بعد میں اس کی تفصیل بیان کرنی شروع کر دیں۔ اس کردار کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے دعوت دینے سے پہلے اپنے کردار کو سامنے رکھا قوم کے سامنے، اور قوم نے اعتراف کیا آپ کے کردار کا۔